ہم پارٹیز کے اندر جمہوریت کی بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، جو بھی پارٹی میں آواز اٹھاتا ہے اس کو سائیڈ لائن کر دیا جاتا ہے، اور پھر جیسے انتخابات ہوئے ہیں آپ نے دیکھے کل بھی، ایک طرف تو چودھری برادران چھائے رہے، دوسری طرف بھٹو کا نام چل رہا ہے ابھی تک، تو اس طرح سے آپ ملک میں جمہوریت کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، جو پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان میں جو انتخابات ہیں صرف خانہ پوری کے لیے ہوتے ہیں، لیکن اسکروٹنی صرف ایک پارٹی کی الیکشن کمیشن کرتا ہے۔ اور تاریخ جہاں ابھی میں یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ ہے جس کے ذریعے یہ پابندیاں لگائی گئی ہیں اس میں بات کروں گا، تو اس میں یہ کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ ایک پارٹی کے الیکشن کو 2 دفعہ ریجیکٹ کیا گیا، تیسری دفعہ بھی اسکروٹنائز ہو رہا ہے، ابھی پینڈنگ پڑا ہے الیکشن کمیشن کے پاس 1 سال سے، کلین چٹ نہیں ملی، وہ نہیں ملی، صرف ایک پارٹی کے لیے۔ باقیوں میں بڑے پوتر الیکشن ہوتے ہیں، جیسے 2 ابھی ہوئے ہیں۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز میں جمہوریت نہیں ہے، نہ ہی جمہوریت آ سکتی ہے، کیونکہ یہ پولیٹیکل پارٹیز پاکستان کی ہیں۔ پاکستان میں جمہوریت ہے کہاں؟ برائے نام ہی ہے نا، ٹوٹی پھوٹی ہے نا، یہاں ہے وہاں نہیں ہے، یہاں ہے وہاں نہیں ہے۔ تو اگر معاشرے میں جمہوریت نہیں ہے، سیاست میں جمہوریت بری حالت میں ہے، تو آپ سیاسی جماعتوں کے اندر جمہوریت کیسے لیکن لا سکتے تبدیلی ہیں؟ کا نعرہ تو لگا نا، جو تبدیلی کا نعرہ دیکھیے، دیکھیے نعروں میں اور جمہوریت میں فرق ہے۔ دیکھیے، بدنیتی پاکستان پولیٹکس کی سب سے بڑی خصوصیت ہے۔ یہ جو پولیٹیکل پارٹی ایکٹ تھا، یہ کس نے بنایا تھا؟ ماشاء اللہ حکومت نے، ایوب خان کی حکومت نے۔ ایوب خان پولیٹیکل پارٹیز کے حق میں نہیں تھے۔ جب ایوب کا کانسٹیٹیوشن 62 کا جون 62 میں نافذ ہوا ہے، پولیٹیکل پارٹیز کی اجازت نہیں تھی پاکستان میں، بین لگا ہوا تھا۔ پھر پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ لایا گیا پریشر کے تحت، اور اس میں پھر انہوں نے ایسی چیزیں ڈالنی شروع کی جس سے کہ پولیٹیکل لیڈروں کے کان کھینچے جا سکیں۔ ایوب نے کچھ کام کیے، پھر آگے ضیاء الحق نے اس میں تبدیلیاں کی، پھر ضیاء الحق کے بعد مشرف نے اس میں تبدیلیاں کی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پولیٹیکل پارٹی کو جب آپ فارغ کرنا چاہیں الیکشن کمیشن فارغ کر سکتا ہے، جس طرح پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیزیں، اور پرابلم پولیٹیکل لیڈرز کی یہ ہے کہ جو فیصلے فوجی حکومتوں نے کیے ہیں، جب یہ سول حکومتیں ہوتی ہیں تب وہ اس کو تبدیل نہیں کرتی۔ وجہ کیونکہ وہ اپنے مخالف کے خلاف استعمال کرنا چاہتی ہیں۔ بدنیتی جو میں نے کہا ہے نا پاکستان پولیٹکس کی کیریکٹرسٹک ہے، وہ یہی ہے۔ پولیٹیکل پارٹیز نے آج خود کبھی کوشش نہیں کی کہ پولیٹیکل ایکٹ میں نہیں، تبدیلی کیا کریں، وہ خلاف استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ پارٹی کی رجسٹریشن کا پیٹرن جو ہے پولیٹیکل پارٹی ایکٹ میں آیا، ماشاء اللہ کی پیداوار ہے۔ یہ الیکشن کو الیکشن کرواؤ، یہ بھی اس کی ہے، اور آرگومنٹ یہی تھی جو یہاں دی جا رہی ہے کہ وہ جمہوریت ہونی چاہیے۔ جب پارٹی میں جمہوریت نہیں ہے تو ملک میں جمہوریت کیسے آئے گی؟ میری آرگومنٹ ہے جب ملک میں جمہوریت نہیں ہے تو پولیٹیکل پارٹیز میں، آپ یورپ کی پارٹیز کو دیکھیں نا، یورپ کی پارٹیز کا اگر آپ مطالعہ کرتے ہیں تو یورپ کی پارٹیز میں معاشرے میں، پولیٹیکل سسٹم میں اور پارٹیز میں جمہوریت ایک ساتھ آئی ہیں یا بعد میں آئی ہیں۔ برٹش پارٹیز کو دیکھ لیں نا، برٹش پارٹیز جو کہ بہت جمہوری پارٹیز ہیں۔ اب کینیڈا کا نیا پرائم منسٹر سلیکٹ ہوا ہے، اس کو لیڈرشپ پہ آنے کے جو پروسیس تھا اس میں 2 مہینے لگے ہیں۔ 2 مہینے کے پروسیس میں پارٹی نے ایک لیڈر چنا جو اب پرائم منسٹر ہے وہاں کا۔ یہ ہے جمہوریت۔ برٹش پارٹیز کو دیکھیں، یورپ میں پارٹیز کو دیکھیں، لیکن برٹش کی ہسٹری کو اگر آپ اسٹڈی کریں، خاص کر لیبر پارٹی کو اگر آپ اسٹڈی کریں جو کہ جمہوری پارٹی ہے، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ پارٹیز کے اندر جمہوریت معاشرے کی جمہوریت کے ساتھ آئی ہے یا اس کے بعد آئی ہے۔ تو لہٰذا آپ آرگومنٹ کر سکتے ہیں کہ پارٹیز میں جمہوریت نہیں ہے تو ملک میں جمہوریت کیسی ہوگی؟ میں کہوں گا اگر ملک میں جمہوریت نہیں ہے تو پارٹیز میں کیوں جمہوریت ہوگی؟ اس لیے کہ پاکستان میں اقتدار آنے کے لیے جمہوری راستہ ضروری نہیں ہے، آپ غیر جمہوری راستے سے بھی اقتدار میں آ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن پیپلز پارٹی اور نون لیگ پرانی جماعتیں ہیں، ان کو تو ہم پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ موروثیت کے نام پر ہی چل رہی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، بڑے فخر سے حکومت یہ اعلان کر رہی ہے کہ پنجاب میں پہلی مرتبہ نجی سیکٹر کے ذریعے اب گندم خریدی جائے گی، اور وہ جو صوبے سے گندم کی نقل و حرکت ہے اس کی باقاعدہ اجازت دے دی گئی ہے۔ آپ کی نظر میں کیا یہ ایسے اقدامات ہیں جن پر خوش ہوا جائے؟ دیکھیں، یہ جو اقدامات ہیں یہ ریفلیکٹ کرتے ہیں پی ایم ایل این کے مفادات کو۔ پی ایم ایل این کے مفادات اربن ایریاز کے ساتھ ہیں، رورل ایریاز کے ساتھ بڑے کم ہیں لیکن کم ہیں۔ اور اربن ایریاز میں جو یہ فیصلے کیے ہیں، یہ اربن ایریاز کے آڑتی
اور مڈل مین کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہیں. گندم کی قیمت مقرر کرنا اس لیے ضروری ہوتی ہے تاکہ جو بیچارہ کاشتکار، خاص کر چھوٹا کاشتکار جس کے پاس کیپیسٹی نہیں ہوتی ہے گندم کو روک کے گھر میں رکھ لے کہ بھئی 6 مہینے کے بعد بیچ دے گا، وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا، اسے تو فوری طور پہ ڈسپوز آف کرنی ہوتی ہے. تو لہٰذا ایک منیمم پرائس رکھی جاتی ہے جس پہ حکومت براہ راست خریدتی تھی، اور خریدنی حکومت کو چاہیے. ہماری حکومت نے مڈل مین کو بیچ میں ڈال دیا کہ پرائیویٹ سیکٹر، انگریزی کا لفظ پرائیویٹ سیکٹر، بھائی پرائیویٹ سیکٹر نہیں، اپنے فیورٹس. دیکھیے میں پرائیویٹ سیکٹر میں ہوں، آپ پرائیویٹ سیکٹر میں، آپ پرائیویٹ سیکٹر، اچھا جی ہم گندم خرید لیتے ہیں. اب حکومت کا یہ ڈسکریشن ہے کہ ہم تینوں میں سے کس سے حکومت خریدے گی. لہٰذا اگر آپ ان کے فیورٹ ہیں تو حکومت مجھ سے نہیں خریدے گی یا ان سے نہیں خریدے گی، حکومت آپ سے خریدے گی. اس طرح آپ اپنی سپورٹ بلڈ کرتے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ نیرو سیاسی مفادات کے لیے جو موجودہ حکومت ہے وہ جو ہمارا ایگریکلچر سیکٹر ہے اس کو نقصان پہنچا رہی ہے. گندم آپ کی بہت بڑی فصل ہے، گندم ہے، کپاس ہے، چاول ہے، گنا بھی ہے. اب گنا بھی رحم و کرم پہ ہے بڑے لوگوں کے، سیاسی اثر و رسوخ رکھنے والے پہ. گندم کا بھی حال اب جو حکومت نے کیا، ٹریکٹر مفت میں تقسیم کر کے یا کسان کارڈ دے کر خیرات تقسیم کر کے آپ لوگوں کو اس سہولت سے محروم نہیں کر سکتے جو ہمیشہ ہر حکومت، چاہے وہ پیپل پارٹی کی حکومت ہوتی تھی، چاہے وہ پی ایم ایل این کی حکومت ہوتی تھی، چاہے وہ کسی اور کی حکومت ہوتی تھی. اس دفعہ بھی اگر اس ایشو کو کرائسس تو پی ٹی آئی کے دور میں ہے، ڈاکٹر صاحب گندم کا اگر ایشو تھا ہی نہیں. گندم کا دیکھیں، گندم کا وہ ایشو اور تھا جو پی ٹی آئی کے زمانے میں آیا ہے، وہ کچھ اور ایشو تھا. وہ جو ہے وہ یہی کہ باہر سے امپورٹ کا مسئلہ اس وقت بھی آیا، جو بعد میں اس حکومت نے بھی، یعنی پی ڈی ایم فرسٹ نے بھی امپورٹ کر کے یہاں کے لوگوں کا بیڑا غرق کیا. تو ڈاکٹر صاحب آٹے کا بحران پی ٹی آئی کے دور میں، اس سے پہلے پنجاب میں ایشو نہیں تھا، گندم کا بھی ایشو نہیں تھا. دیکھیں پی ٹی آئی نے بہت جرم کیے ہیں. ہاں چلیے میں کہہ دیتا ہوں، آپ پوچھ رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ آٹے کا تھا ان کے ہاں، شوگر کا بھی ہوا. تو مجھے یہ بتائیے نا کہ اس کے بعد کیا آٹے کی قیمت کم ہو گئی ہے؟ مجھے یہ بتائیے نا. آٹے کا بحران تھا اور پی ٹی آئی نے نالائکی کا ثبوت دیا. میرا خیال آٹے کی قیمت کم ہو گئی، چیک کر لیں آپ ضرور. نہیں آپ ضرور چیک کریں قیمت کیا ہے. جو اس وقت قیمت تھی آج سے 5 سال پہلے، آج آٹے کی قیمت اس سے کم نہیں ہو سکتی. جب پہلے بازار میں جا کے خریدے تو نا، اس وقت جو قیمتیں تھیں اب وہ قیمتیں ہر واپس چوک میں نہیں آئی ٹرک ہیں. کھڑا ہوتا تھا، آٹے کا بحران پیدا نہیں ہوا تھا. یہ پی ٹی آئی لیکن کے دور اب میں یہ صرف دعوے کیے جا رہے ہیں کہ مہنگائی کم ہم ہوئی تو ہے. یہ بات کر رہے ہیں وزیر کاشتکار سے خزانہ گندم نے بھی یہ خریدنی بات چاہیے. کر دی، ہم نے آگے چل کر اس پر بات کرنی ہے. لیکن